کسی کو اس کی اوقات یاد دلانے کے لیے جو الفاظ ہمارے زبان سے نکلتے ہیں وہ در حقیقت وہ الفاظ دوسروں کو ہماری اوقات دکھا رہے ہوتے ہیں۔ الفاظ کا استعمال سوچ سمجھ کر کریے اور درگزر سے کام لے۔ جملہ بہت چھوٹا ہے لیکن اس کی طاقت بہت زیادہ ہے۔ اللہ کی طرف آ جاؤ اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی طرف بلائے۔ انتقام میں اتنی قوت نہیں ہے جتنی قوت صبر میں ہے۔ لوگ انتقام لے کر صبر کی قوت کو ختم کر دیتے ہیں۔ ہم جتنے بھی مضبوط ہو جائے، رشتے ہماری سب سے بڑی کمزوری ہوتے ہیں۔ ہم نہ ان سے بھاگ سکتے ہیں نہ بھاگنا چاہتے ہیں۔ میں خود کو انہیں ایکسپلائٹ کرنے دیتا ہوں یہ دیکھنے کے لیے کہ میری آخری حد کیا ہے اور یہ دیکھنے کے لیے بھی کہ ان کی آخری حد کیا ہے۔ مصروف تو سبھی لوگ ہیں، کچھ تک رہے ہیں اپنی آخرت بنانے کو اور کچھ تک رہے ہیں اسے تباہ کرنے کو۔ جنت تو سبھی چاہتے ہیں پر کچھ تک رہے ہیں دنیا ہی جنت پانے کو اور کچھ تک رہے ہیں حقیقی جنت پانے کو۔ دو مختلف انداز زندگی ہے، دو مختلف انجام ہیں۔ زندگی کی حقیقت یہی ہے کہ انسان پل بھر میں ماضی بن جاتا ہے۔ دکھ درد تکلیف اگر اللہ کی ناراضگی ہوتی تو یہ نبیوں کو نہ ملتی۔ یہ نعمت ہے جو اللہ کا راستہ دکھاتی ہے۔ اللہ سے رجوع کرنے میں کیسی جھجک، اس کے پاس تو گزرے ہوئے کل کی معافی بھی ہے اور آنے والے کل کا انعام بھی ہے۔ گناہوں کی ایسی دیوار نہ کھڑی کرے جو آپ کو اللہ سے دور کر دے۔ تکبر، جھوٹ، غیبت، چغلی، بدزبانی، چوری، حسد، بہتان، ریاکاری، بدگمانی، وعدہ خلافی، سود خوری، زناکاری، ریاکاری، شراب نوشی اور فریب جیسے۔ رب کو اوپر نہ ڈھونڈو، ذرا سی گردن نیچے کر کے رب تجھے اپنے دل میں مل جائے گا۔ انسان یہ سمجھ کر جھوٹ بولتا ہے کہ کبھی پکڑا نہیں جائے گا اور یہ سمجھ کر دھوکہ دیتا ہے کہ اگلا بے وقوف ہے، اس کی عیاری اور مکاری کو کبھی سمجھ نہیں پائے گا۔ مگر اللہ رب العزت کا قانون بڑا انصاف رکھتا ہے۔ انسان کو وہاں آ کر ٹھوکر لگتی ہے جہاں اسے کامیاب ہو جانے کا سب سے زیادہ یقین ہوتا ہے۔ اگر کسی پر بیماری یا آفات کا آنا عذاب کی نشانی ہے تو حضرت ایوب علیہ السلام پر کبھی بیماری نہ آتی۔ اگر بے تحاشا نعمتوں کا پاس ہونا اللہ کی طرف سے انعام کی علامت ہے تو فرعون، قارون وغیرہ جیسوں کے پاس کبھی نعمتیں نہ ہوتی۔ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، یہاں کسی کو نعمت دے کر آزمایا جاتا ہے تو کسی کو مشکلات بھیج کر۔ نعمتوں کے حالت میں شکر، مشکلات کی حالت میں صبر اور اللہ سے ہر حالت میں رجوع کرنا ہی ہماری کامیابی کا تعین کرتا ہے۔ ہمارے وہ الفاظ بھی تحفہ ہے جو دوسروں کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتی ہے۔ 10% جھگڑے اختلافات رائے کی بنا پر ہوتے ہیں جبکہ 9% غلط لہجے کی وجہ سے۔ لہٰذا ہمیں اپنے لہجوں کے درستگی کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ اپنے آپ سے سب سے مشکل لڑائی وہ ہوتی ہے جو آپ کے دل میں کچھ اور ہوتا ہے اور آپ کا دماغ رشتوں کا لحاظ کرتے ہوئے کچھ اور سوچ رہا ہوتا ہے۔ نماز سے دوستی کر لو، یقین مانو یہ وہ دوست ہے جو جنت تک کا ساتھ نبھاتی ہے۔ رشتے خوبصورت آواز، اونچے مرتبے اور خوبصورت چہروں سے نہیں بنتے بلکہ خوبصورت دل اور نہ ٹوٹنے والے بھروسے سے بنتے ہیں۔ عورت کسی بھی عمر کو پہنچ جائے اپنے بھائیوں سے اتنی ہی شدت سے محبت کرتی ہے جتنی کہ ایک ماں اپنے اولاد سے کرتی ہے۔
زندگی کو بڑی بڑی خواہشوں کے پورا نہ ہونے پر افسوس کرنے میں ضائع مت کریے، چھوٹی چھوٹی چیزوں اور نعمتوں میں خوش رہنا سیکھیے، زندگی بہت خوبصورت لگے گی انشاءاللہ۔ کچھ چیزیں ہمیشہ دل میں باقی رہ جاتی ہے، ہاں وقتی طلب تو نہیں ہوتی، مگر دل کی کسی کونے میں وہ حسرت بن کر ہمیشہ سانس لیتی رہتی ہے۔ اپنی ذہنی صحت کا خیال رکھنے میں یہ بھی آتا ہے کہ جو لوگ بضد ہو آپ کو غلط سمجھنے پر ان سے بحث نہ کی جائے اور جتنا ہو سکے کنارہ کشی اختیار کر لی جائے۔ پردہ رکھنا سیکھیے، بالکل ویسا ہی جیسے اللہ رب العزت نے ہمارا رکھا ہوا ہے۔ جن کو علم ہو جائے کہ اللہ بڑے غور سے سنتا ہے تو پھر وہ اپنی کہانی کسی اور کو نہیں سناتے۔ ان پر درود و پاک پڑھ کر معطر ہوئی حیات، ان کا ذکر آیا تو مصائب پلٹ گئے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کچھ نہیں بھی ملا ہو تب بھی شکر ہے، کیونکہ ہمارا مذہب میں مایوسی کفر ہے۔ جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضروریات پورا کرنے والا نہیں، تو اللہ بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں لوٹاتا۔ ہر لمحے کو محسوس کرنا سیکھیے تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ کتنے لمحوں کو آپ نے بغیر کسی مصیبت کے گزار لیے۔ الحمدللہ۔ میں تمہیں بتاؤں، زندگی میں کچھ بھی ضروری نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں، بس ایک آپ ہونی چاہیے اور آپ کا اللہ تعالیٰ سے ہر دم بڑھتا ہوا ایک تعلق۔ بعض اوقات کچھ چیزوں کی ممنوعات اور حرمت اس کی عظمت کی وجہ ہوتی ہے۔ محرم الحرام ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے۔ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے جو اس کی بندوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، ان کے لیے اپنے دل کھول رکھتا ہے، ان کے ہمدردی خیر خواہی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ اچھا ہی معاملہ کرتا ہے۔ وہ دن، وہ محفلیں، وہ شگفتہ مزاج یار، فکر رزق لے گیا کس کو کہاں۔ اے غفور رحیم، تمام مرحومینوں کی مغفرت فرما، تمام بیماریوں کو شفا عطا فرما، تمام بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، رزق میں برکت اور کشیدگی عطا فرما، حسد، بغض، کینہ اور بد نظری سے محفوظ رکھنا۔ یا اللہ پاک، اپنی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ نرم الفاظ پر خرچ کچھ نہیں ہوتا، لیکن ان کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ صرف اللہ کا ڈر ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو ہر برائی سے روک سکتا ہے۔ یا اللہ، جو سر تیرے سامنے جھکتا ہوں اسی دنیا والوں کے سامنے جھکنے سے بچا لے، آمین۔ بنی اسرائیل کے ایک بزرگ کا ریت کے پہاڑ پر گزر ہوا تو دل میں خیال آیا کہ کاش اس پہاڑ کی ذرے آٹے میں بدل جاتی اور میں اسے بھوکوں اور محتاجوں میں تقسیم کر دیتا۔ اللہ رب العزت نے اس دور کے نبی علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ فلاں شخص سے کہہ دو کہ تیرے رب نے تیری نیت کے بدولت تجھے اتنا ثواب عطا کر دیا ہے جتنا ثواب اس پہاڑ جتنے آٹے کو اللہ کی راہ میں خیرات کرنے سے ملتا۔ اور جب اللہ کی مرضی ہوتی ہے تب کسی کی بھی نہیں چلتی۔ بنا دے مجھے بھی اپنے ان بندوں کی طرح یا رب، جو سوتے ہیں تجھے یاد کر کے اور اٹھتے ہیں تیرا نام لے کر۔ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اپنی زندگی کے ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہونے دیں۔ نماز کی اوقات کار، سونے کا ٹائم،
گھر والوں کے لیے وقت، کام کا وقت، کھانے کا وقت، ان سب کا خیال رکھتے ہوئے آپ کی زندگی آرام سے گزر سکتی ہے۔ انشاءاللہ